اللہ پاک حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب ہم مسئلہ بتائیں تو بالکل وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ سب سے پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم حمل قرار پانے کے عمل کو روکیں مختصر سے زمانے کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سال کے لیے، اگر ہم روکیں کہ حمل قرار نہ پائے، تو اگر یہ حمل کا روکنا اس خیال کی وجہ سے ہو کہ اولاد پیدا ہوگی تو کھائے گی کیا، محتاجی بڑھ جائے گی، مفلسی آ جائے گی، اولاد ہمارے ساتھ کھائے گی، ہم کو اپنا رزق جو ہے تقسیم کرنا پڑے گا، تو محتاجی، مفلسی، غربت کے ڈر سے منع حمل کا کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا اسلامی شریعت کے مطابق جائز نہیں ہے۔ اگر یہ ڈر ہو تو کہ اگر اولاد پیدا ہو جائے گی تو میں مفلس ہو جاؤں گا، تلاش ہو جاؤں گا، محتاجی آ جائے گی، اس ڈر سے کوئی بھی طریقہ، کوئی بھی ذریعہ استعمال کیا جائے منع حمل کا، تو اس کی اجازت ہمیں اسلام نہیں دیتا، اور یہ ناجائز و حرام ہے اس عقیدے کے ساتھ، کیونکہ یہ اللہ کی رزاقیت پر ایمان کے خلاف ہے۔ یہ مفلسی سے ڈر کر کے حمل کو قرار پانے سے روکنا، محتاجی سے ڈر کر کے حمل کو قرار پانے سے روکنا ناجائز و حرام ہے، کیونکہ یہ اسلامی عقیدہ کے خلاف ہے، اللہ پر ایمان کے خلاف ہے۔ اور اللہ پاک کا بالکل واضح حکم موجود ہے سورہ بنی اسرائیل کی 31ویں آیت کریمہ میں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ لہذا یہ عقیدہ ہو تو کسی بھی صورت سے ہم منع حمل کا راستہ نہیں اپنا سکتے، کہ حمل قرار نہ پائے، ہم کوئی ایسا ذریعہ نہیں اپنا سکتے۔ اگر یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں ہے تو کہ اولاد آئے گی تو کھائے گی کہاں سے، میں مفلس ہو جاؤں گا، تلاش ہو جاؤں گا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ نہ ہو، اللہ کی رزاقیت پر ایمان ہو اور بھروسہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی رزق دے گا، ہماری اولاد کو بھی رزق دے گا، کل کائنات کو رزق دینے والا ہمارا رب ہے، یہ عقیدہ دل میں جاگزی ہو، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے طریقے ہم اختیار کریں جو کہ عارضی زمانے تک کے لیے، مختصر زمانے تک کے لیے، کچھ مہینہ، کچھ سال، اگر حمل کو قرار ہونے سے روک دیں، اور وہ طریقے جو ہم اختیار کر رہے ہیں مضر نہ ہو، نقصان دہ نہ ہو، صحت کے حوالے سے نقصان دہ نہ ہو، تو اسلام اجازت دیتا ہے۔ منع حمل کا ایسا طریقہ اختیار کرنا جو عارضی ہو، دائمی نہ ہو، اور غیر مضر ہو، نقصان دہ نہ ہو، اس سے عورت کی صحت پہ کوئی کمی نہ آئے، تو ایسے طریقہ کو اختیار کرنے کا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھ لیں، ذرا اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، اگر کچھ دیر کے لیے ذہن ادھر ادھر گیا تو پھر تسلسل ٹوٹ جائے گا اور باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ ایسے طریقے کا استعمال کرنا جو عارضی ہو، یعنی کہ مختصر زمانے کے لیے حمل کو قرار پانے سے روک دے، غیر مضر ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو، ایسے طریقے کا اختیار کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے طریقے کا استعمال کرتا ہے تو اگر عذر ہے، واقعتاً کچھ عذر کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہے اس کی، تو اگر عذر کی وجہ سے اگر
عارضی غیر مضر منع حمل کا طریقہ کوئی استعمال کر رہا ہے تو یہ بلا کراہت جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اور اگر کوئی عذر نہ ہو، کوئی اس سے ایسا نہ ہو کہ کچھ ایسی ضرورت ہے جس ضرورت کی وجہ سے وہ اس طریقے کا استعمال کر رہا ہے، تو اس صورت میں عارضی غیر مضر منع حمل کے طریقے کا استعمال مکروہ ہے، مگر یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ جائز تو ہے مگر مکروہ تنزیہی ہے، کراہیت ہے لیکن کراہت تحریم نہیں ہے جو حرام کے قریب ہو، بلکہ کراہت تنزیہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بغیر عذر کے اس طریقے کا بھی استعمال نہ کرے، اگرچہ وہ ایک مختصر سے زمانے کے لیے منع حمل کو انجام دے، یا اگرچہ وہ غیر مضر ہو، نقصان دہ نہ ہو، پھر بھی اگر عذر نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ ایسے طریقے کا استعمال نہ کیا جائے۔ لیکن اگر بغیر عذر کے بھی اگر کسی نے اس طریقے کا استعمال کر لیا تو پھر یہ سمجھ لیں کہ جائز ہے مگر کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور یہ کراہت تنزیہی ہے۔ اب وہ عذر کون سے ہیں کہ جن عذروں کی بنیاد پہ عارضی غیر مضر منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ وہ کون سے عذر ہیں؟ سنیے، پہلا عذر یہ ہے کہ گود میں شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور یہ ڈر ہے کہ اگر دودھ پلانے کے زمانے ہی میں حمل قرار پا جائے تو دودھ فاسد ہو جائے گا اور خراب ہو جائے گا، ماں کا جو دودھ ہے اس میں خرابی آ جائے گی، جس کی وجہ سے اس بچے کی صحت پہ برا اثر پڑے گا۔ اگر ایسی صورت ہے، ماں کی گود میں شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، اور حمل قرار پانے کی صورت میں دودھ خراب ہو جائے گا، بچے کی صحت پہ اثر پڑے گا، تو ایسی صورت میں غیر مضر عارضی منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ یہ پہلا عذر۔ دوسرا عذر یہ ہے کہ ماں کی صحت خراب، عورت کی صحت خراب ہو، اسے کوئی بیماری ہو، ذہنی پریشانی ہو، ڈپریشن میں ہو، یا اس کے علاوہ اسے آج کے زمانے میں شوگر، بلڈ پریشر وغیرہ یہ عام طور سے بیماریاں پائی جا رہی ہیں۔ تو اگر ماں کی صحت خراب ہو اور حمل قرار پانے کی صورت میں اس کی صحت کے مزید خراب ہونے کا اندیشہ کہ اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی منع حمل کا وہ طریقہ اختیار کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے جو عارضی ہو اور غیر مضر ہو۔ تیسرا عذر، جو بچہ دانی ہے، جو رحم ہے، وہ کمزور ہے اور اس بات کا اندیشہ ہے کہ حمل ضائع ہو جائے گا، یہ حمل قرار پا جائے تو پھر حمل ضائع ہو جائے گا، اور وہ حمل یہ مکمل 9 مہینے کی مدت کو تکمیل نہیں کرے گا۔ اگر حمل کے ضیاع کا اندیشہ ہو بچہ دانی یا رحم کے کمزور ہونے کی صورت میں، تو ایسی صورت میں بھی منع حمل کے لیے عارضی اور غیر مضر طریقہ اختیار کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے۔ یہ تیسرا عذر ہے۔ اور چوتھا عذر، ماں یا باپ کو کوئی ایسا مرض ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ اندیشہ ہے کہ وہ بیماری بچے کو بھی لگ سکتی ہے، کہ جیسے ایڈز ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے کہ شوگر ہے یا کچھ ایسی بیماری کے اندیشہ ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کو بھی اس بیماری کے لگنے کا خطرہ ہے، تو اس عذر کی بنیاد پر بھی ہم منع حمل کے لیے عارضی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں جو غیر مضر ہو، اور اس میں کوئی کراہت تنزیہی بھی نہیں ہے۔ پانچواں عذر ہے، پانچواں عذر یہ ہے کہ مان لیں عورت بد اخلاق ہے، اخلاق اس کے ٹھیک نہیں ہے، آوارہ ہے،
اور یہ ڈر ہے کہ اس کی رحم سے، اس کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے میں بھی ماں کی خوشبو آ سکتی ہے، اس کے اخلاق بھی خراب ہوں گے. یا پھر سمجھ لیں کہ ماں یہودیہ ہے، عیسائی ہے، کیونکہ اہل کتاب جو خواتین ہوں، جو کہ عورتیں کتابی ہوں، کسی آسمانی مذہب پر ان کا یقین ہو، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، تو ایسی عورتوں سے نکاح کرنا ہمارے اسلام میں جائز ہے. تو اگر ماں عیسائی ہے یا یہودی ہے اور ڈر ہے کہ بچہ بھی اسی دھرم کو اپنا سکتا ہے، بچہ بھی عیسائی ہو سکتا ہے، بچہ بھی یہودی ہو سکتا ہے، کیونکہ بچہ ماں کا اثر زیادہ قبول کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا بغیر کراہت کے جائز ہے. لیکن وہ شرط ہر جگہ ہے کہ عارضی اور غیر مضر. یہ 5واں عذر ہے. اور 6واں عذر کیا ہے کہ پیدائش آپریشن سے ہوتی ہے. جب بھی ولادت ہوتی ہے تو آپریشن سے ہوتی ہے، اور ماں آپریشن کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی یا وہ برداشت کرنا نہیں چاہتی. تو اگر آپریشن سے بچہ ہونے کا اندیشہ ہو اور یہ ماں کو آپریشن کی تکلیف برداشت نہیں ہے یا وہ آپریشن نہیں کرانا چاہتی، تو اس صورت میں بھی منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے. ایک اور عذر یہ ہے کہ 3 بار آپریشن ہو چکا ہے، اس لیے کہ عام طور سے 2 بار یا زیادہ سے زیادہ 3 بار تک ڈاکٹرز اجازت دیتے ہیں کہ 3 بار تک یہ آپریشن سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، ورنہ عام طور سے ایسے 2 ہی بار ہوتا ہے، عام طور سے 2 بار. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہے کہ 3 تک بھی آپریشن سے بچہ ہوتا ہے، اور 3 آپریشن ہو چکے ہیں مان لیں، اور 4تھا آپریشن ہوتا ہے تو ماں کی جان جانے کا خطرہ ہے. تو ایسی صورت میں بھی منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے. لیکن وہ شرط ہر جگہ ذہن میں رکھیے گا، عارضی اور غیر مضر. ابھی اس کی تفصیل میں کروں گا. اور حاکم نے دھمکی دے دی ہے کہ اگر مزید بچے پیدا ہوتے ہیں تو تمہاری ملازمت چلی جائے گی. جیسے کہ آج کل یہ ایشو بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے 2 سے زائد بچے ہیں تو اس قسم کا قانون لایا جائے کہ وہ کسی نوکری کو نہ حاصل کر سکے، کوئی چناؤ نہ لڑ سکے، کوئی سرکاری فائدہ نہ حاصل کر سکے. یہ تمام چیزیں ہیں نا. اور 2014 کے بعد سے اس قسم کے ایشو اور زیادہ اچھالے جا رہے ہیں. اور یاد رکھیے گا، یہ تمام چیزیں وہ خود عمل نہیں کریں گے، وہ خود قانون نہیں لائیں گے، بلکہ وہ اس کا استعمال فقط یہ دھروی کرن کے لیے کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باقی کوئی اور بات نہیں ہے. تو حاکم نے دھمکی دے دی ہے کہ نوکری چلی جائے گی اگر 2 سے زیادہ بچے پیدا ہوئے تو، یا چناؤ آپ نہیں لڑ سکتے، کسی قسم کا سرکاری فائدہ حاصل نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں بھی دفع ضرر کے لیے اور نفع حاصل کرنے کے لیے، وہ نفع جو ہمارا حق ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اجازت ہے کہ ہم منع حمل کا طریقہ اختیار کریں. اور ایک اور عذر یہ ہے کہ شوہر غریب ہے وہ، اور پھر اسے ڈر ہے کہ اگر بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے کھانے پینے اور تعلیم کے اخراجات کے لیے اسے اور زیادہ مشقت کرنی پڑے گی، اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور وہ زیادہ مشقت اور زیادہ محنت وہ نہیں کرنا چاہتا. وہ یہ چاہتا ہے کہ بس 2 بچے ہیں، اب زیادہ ہم کوشش نہ کریں، زیادہ مشقت نہ کریں. حالانکہ دل میں عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت رزاق ہے، وہ رزق دے گا. اس عقیدے سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ پہ بالکل اٹل ہے، مضبوط ہے. لیکن وہ محنت نہیں کرنا چاہتا، مشقت نہیں کرنا چاہتا. یا تو وہ کمزور ہے، یا پھر مان لیں ایسے ہی کاہلی اور سستی بھی ہے. اگر ایسے ہی وہ نہیں کرنا چاہتا تو بھی بغیر کراہت کے منع حمل کا عارضی اور غیر مضر طریقہ اختیار کرنا جائز ہے. یہ تو وہ عذر ہوئے جن عذروں کی بنیاد پہ ہم
من حمل کے طریقے اختیار کر سکتے ہیں، لیکن شرط کی تفصیل سن لیجئے۔ پہلی شرط کہ وہ من حمل کا جو طریقہ ہو وہ حمل کا قرار پانا عارضی مدت تک کے لیے روکے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہ روک دے، کیونکہ اگر ہمیشہ کے لیے روک دیں گے تو یہ جو ہے نسبندی کی طرح ہو جائے گا۔ کوئی ایسا انجیکشن یا ایسی دوا کہ جس کی وجہ سے حمل کبھی قرار ہی نہ پائے، ہمیشہ کے لیے عورت بانجھ ہو جائے، تو یہ یقیناً ناجائز و حرام ہے۔ عارضی ہونا چاہیے، اس طریقے کو عارضی ہونا چاہیے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ غیر مضر ہونا چاہیے، عورت کی صحت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یہ بھی شرط ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ وہ طریقہ اگر مضر ہے تو اس کا ضرر جتنا بڑھتا جائے گا حکم اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا، نقصان جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا حکم اتنا ہی سخت ہوتا جائے گا۔ ذرا سن لیں کہ جو عارضی بھی ہیں غیر مضر بھی ہیں، یہ طریقے کون سے ہیں؟ یہ طریقے تو سب سے پہلا طریقہ جو ہے، جو آج بڑا عام ہے، وہ ہے کانڈوم کا استعمال کرنا۔ اللہ پاک حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ جب ہم مسئلہ بتائیں تو بالکل وضاحت کے ساتھ بتائیں۔ تو کانڈوم یہ ایک ایسا طریقہ ہے جو عارضی بھی ہے اور غیر مضر بھی ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اس کی صورت عہد رسالت میں بھی ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام ایک صورت اپناتے تھے عزل کی، جسے عزل کہا جاتا ہے، اور وہ عزل یہ ہے کہ جنسی عمل کے آخری مرحلے پہ شوہر اپنی بیوی سے الگ ہو جائے، اسے عزل کہا جاتا ہے، تاکہ مادہ منویہ کا اخراج یہ رحم کے اندر نہ ہو بلکہ باہر۔ اسی عزل کی طرح یہ کانڈوم بھی ہے، لہذا اس کی بھی اجازت ہے بغیر کسی کراہیت کے، مگر شرط یہی ہے کہ وہ عذر جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے وہ عذر ہیں تو، اور اگر وہ عذر نہیں ہے تو بھی جائز ہے، لیکن کراہیت ہے وہ کراہت تنزیہی ہے، یعنی بہتر ہے کہ استعمال نہ کیا جائے، لیکن اگر کر لے تو گناہگار نہیں ہے۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ کانڈوم ہی کی جگہ کی طرح کا ایک ہے ڈایافرام کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کا بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا استعمال مرد نہیں کرتا، عورتیں کرتی ہیں، وہ عورتوں کے استعمال کی چیز ہے، تو وہ بھی بالکل اسی عزل ہی کی طرح ہے جو کہ مادہ منویہ کو رحم کے اندر نہیں جانے دیتا، لہٰذا وہ عارضی بھی ہے غیر مضر بھی ہے، اس لیے اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور طریقہ ہے جو آج عام طور سے پایا جاتا ہے، کاپر ٹی کا۔ کاپر ٹی یہ کاپر دھات کا بنا ہوا ٹی کی شکل کا، ہاں کاپر ٹی جو ہوتا ہے کاپر دھات کا بنا ہوا ایک ٹی کی شکل کا آلہ ہوتا ہے، جو کہ رحم کے منہ کے اندر لگا دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسی صورت ہے جس صورت کو استعمال کرنے سے پہلے، یا اگر اس کو طریقہ کوئی اختیار کرنا چاہے تو اس کی تفصیل جاننا بہت ضروری ہے۔ اور وہ تفصیل کیا ہے کہ وہ طریقہ بغیر ڈاکٹر، خواہ لیڈی ہو چاہے جینٹس ہو کوئی بھی ہو، بغیر ڈاکٹر کی مدد کے کاپر ٹی نہیں لگایا جا سکتا، بغیر ڈاکٹر کی مدد کے۔ اور یاد رکھیے عورت غلیظہ کا بغیر کسی ایسی مجبوری کے جو ضرورت کے درجے میں ہو، اور یہ جس کے بنا کام نہ چل سکے، جان جانے کا خطرہ ہو، جان جانے کا اندیشہ ہو، اس صورت کے بنا، ویسی ضرورت اور مجبوری کے بنا اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ عورت غلیظہ کو کسی کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ اور ظاہر ہے کہ کاپر ٹی لگاتے وقت جو عورت غلیظہ ہے وہ غیر کے سامنے ظاہر ہوگی، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، کوئی بھی ہو اس کے سامنے ظاہر ہوگی، اور بغیر مجبوری کے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور
اور ابھی ان حالات میں جبکہ منع حمل کے دوسرے جائز طریقے موجود ہیں، ڈایافرام ہے، کونڈوم ہے، تو اس کے ان کے ہوتے ہوئے یہ کوپرٹی کا استعمال، یہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہاں اگر شوہر ڈاکٹر ہے، جو شوہر ہے وہ خود ڈاکٹر ہے اور وہ خود اسے لگا دے اور رحم کے منہ کے پاس اسے جا کر فٹ کر دے، تو ایسی صورت میں یقیناً اس کی بھی اجازت ہوگی کیونکہ وہ شوہر ہے، لیکن کسی اور کو اجازت نہیں ہوگی جبکہ دوسرے جائز طریقے موجود ہیں۔ سمجھ گئے؟ اب ذرا آ جائیے ٹیبلیٹس پہ، جو ٹیبلیٹس ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے ہم نے جو منع حمل کا طریقہ بتایا اس کے لیے دو شرط، پہلی شرط کہ عارضی، دوسری شرط غیر مضر۔ اور یہ جو گولیاں ہوتی ہیں نا اکثر مضر ہوتی ہیں، اکثر کیا ہوتی ہیں؟ مضر ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، صحت پہ ان کا غلط اثر پڑتا ہے، خاص کر کے اگر عورت مریض ہو، شوگر یا مان لیں پیلیا ہو یا بلڈ پریشر ہو یا کوئی اور اگر اسے مرض ہو، تو مرض کی صورت میں یہ گولیاں زیادہ نقصان دیتی ہیں، زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ لہذا اگر کوئی عورت مریض ہے تو ایسی صورت میں ان گولیوں کا استعمال منع حمل کے لیے ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ ان سے صحت پہ غلط اثر پڑے گا، طبیعت زیادہ خراب ہو سکتی ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے۔ اور اگر مان لیں کہ جو گولیاں ہیں ایسی عورت استعمال کرے جسے کوئی مرض نہیں ہے، جسے کوئی مرض نہیں ہے، تو اس صورت میں یاد رکھیں 35 سال سے زیادہ عمر کی عورتیں اگر یہ گولیاں استعمال کریں تو ان کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے صحت کے حوالے سے، ان کو یہ گولیاں زیادہ نقصان کرتی ہیں 35 سال سے زیادہ عمر کی ہوں تو، اور 35 سال کی زیادہ عمر ہوں پلس وہ شوگر یا بلڈ پریشر کی مریضہ ہوں تب تو بالکل ناجائز و حرام ہے، اور 35 سال کی زیادہ عمر کی ہیں لیکن وہ شوگر یا بلڈ پریشر کی مریضہ نہیں ہے، پھر بھی یہ جو گولیاں ہوتی ہیں ان کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں اور اندیشہ ہوتا ہے کہ ان کی طبیعت خراب ہو جائے، لہذا ان کے لیے 35 سال سے زیادہ جن کی عمر ہو ان کے لیے گولیوں کا استعمال کرنا، گربھ نرودک گولیاں جسے کہا جاتا ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی جو حرام کے قریب ہے۔ اور اگر 35 سال سے کم عمر کی کوئی عورت ہے اور اسے کوئی مرض بھی نہیں ہے، اگر وہ استعمال کرے تو اس کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، خاص کر اس صورت میں جبکہ جائز اور غیر مضر طریقے موجود ہیں، ایسے طریقے موجود ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب وہ طریقے موجود ہیں تو ان طریقوں کے ہوتے ہوئے گولیوں کے استعمال کی اجازت دینا یہ ہمارے خیال سے صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کا اثر ان کی صحت پہ پڑے گا اور دھیرے دھیرے کچھ سالوں کے بعد اس کا برا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ گولیاں استعمال نہ کی جائیں، کیونکہ وہ غیر مضر کما حق ہو نہیں ہے، ان میں ضرر ہے، نقصان ہے، اور ضرر اور نقصان جتنا زیادہ بڑھتا جائے گا حکم اتنا سخت ہوتا جائے گا۔ پہلے تو یہ کہ مناسب نہیں ہے، نہ استعمال کریں کیونکہ دوسرے جائز طریقے موجود ہیں، غیر مضر طریقے موجود ہیں، اور اگر 35 سال سے زیادہ کی عمر ہے، کوئی مرض نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ 35 سال سے زیادہ عمر کے بعد ان کا خطرہ، گولیوں کا خطرہ اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر مرض ہے تو اس صورت میں ناجائز و حرام ہے۔ یہ ہے گولیوں کی تفصیل۔ اور جب جائز طریقے موجود ہیں تو گولیوں کا استعمال کرنا، ان کی جانب جانا یقیناً مناسب نہیں ہے۔ اب یہ تو تفصیل ہوئی اس کی کہ غیر مضر اور عارضی منع حمل کا طریقہ اختیار کرنا، اور میں بتا چکا ہوں کہ دائمی طریقہ اختیار کرنا چاہے جس طریقے سے کریں، آپریشن کے ذریعے
یا انجیکشن کے ذریعے یا کوئی ایسی دوا ہو جس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حمل کا قرار پانا رک جائے تو یقیناً ناجائز و حرام ہے. کیونکہ اولاً اگر آپریشن وغیرہ سے رحم کے منہ کو باندھا جاتا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی خلقت میں اور اس کی تخلیق میں تغییر اور بدلاؤ کرنا ہے. اور تغییر فی خلق اللہ، اللہ کی پیدائش میں جو اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا یہ ناجائز و حرام. اور دوسری صورت اور دوسری وجہ یہ ہے دائمی حمل کو روکنے والے طریقہ کو استعمال کرنا حرام ہے. اس کی دوسری صورت اور جو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے اولاد جو کہ ایک اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ایک منفعت ہے، اولاد کی نعمت سے اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے محروم کرنا ہے اور یہ ناشکری ہے اور ناشکری بھی حرام ہے. اور جو تیسری وجہ ہے اس کے حرام ہونے کی وہ یہ ہے کہ بدن اپنے تمام اجزاء کے ساتھ اللہ کی امانت ہے. بدن ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. اسی وجہ سے ہمیں خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، حرام ہے خودکشی کرنا. کیونکہ جو ہمارا بدن ہے، ہماری جان ہے، یہ اللہ کی امانت ہے جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہے، تاکہ اس بدن کا استعمال کر کے ہم اللہ کی عبادت کریں اور اس کی خوشنودی حاصل کریں. تو اگر ہم اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرتے ہیں اپنی جانب سے تو امانت میں خیانت کرتے ہیں اور خیانت کرنا حرام ہے. لہذا منع حمل کا دائمی طریقہ اختیار کرنا یہ حرام ہے. اب ذرا میں کچھ باتیں آپ کو اسقاط کے حوالے سے، ایبارشن کے حوالے سے، کہ جب حمل قرار پا گیا تو اس کے بعد کیا حکم ہے. یاد رکھیں جب حمل قرار پا جائے تو 120 دن تک اس کے اندر روح نہیں ڈالی جاتی اور اس کے اوپر نفس یعنی جان کا اطلاق نہیں ہوتا 120 دن تک. اور کیونکہ یہ قرآن کی تصریحات سے، آقا کریم کی حدیث سے اور آج کی میڈیکل سائنس سے بھی یہ بات بالکل پروفڈ ہے کہ 20 ہفتے کے بعد ہی یعنی 4 ہفتے کے بعد ہی یہ حمل جب قرار پاتا ہے تو اس کے اندر جان پڑتی ہے، اس سے پہلے نہیں. جو نطفہ ہوتا ہے جب وہ جاتا ہے یہ ماں کے شکم میں 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 41ویں روز سے 80 دن تک وہ خون جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے، اور 81ویں روز سے 120 روز تک وہ گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں ہوتا ہے. اور جب 120 دن مکمل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر جان ڈال دی جاتی ہے. لہٰذا حمل کو ساقط کرنا، حمل گرانا قرار پانے کے بعد اس کے اندر تفصیل ہے. 120 دن سے پہلے کا الگ حکم ہے، 120 دن کے بعد کا الگ حکم ہے. 120 دن سے پہلے بھی 120 روز سے پہلے بھی جب حمل قرار پا گیا تو بغیر کسی عذر کے اس حمل کو ضائع کرنا جائز نہیں، گناہ ہے. اگرچہ قتل کا گناہ نہیں ہے، 120 روز کے بعد اگر وہ ضائع کرتا ہے حمل کو بغیر کسی وجہ کے تب تو وہ قتل کا گناہ ہے. اور 120 روز سے پہلے یہ حمل قرار پانے کے بعد بغیر کسی عذر کے اگر ضائع کرایا، ساقط کرایا، پھر بھی یہ ناجائز ہے، لیکن یہ گناہ قتل کے گناہ سے کمتر درجے کا ہے. لیکن اگر کوئی عذر ہے، اور عذر کیا ہے کہ ماں کی طبیعت خراب ہے، اس کی صحت خراب ہے، مدت حمل میں ہی اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ولادت کے وقت اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یا ایک وہ عذر کہ بچہ گود میں ہے اور حمل قرار پانے کے بعد اس کی اچھے طریقے سے پرورش نہیں ہو پائے گی، دودھ خراب ہو جائے گا. یہ اگر عذر ہیں تو ان عذروں کی وجہ سے 120 روز سے پہلے حمل ساقط کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن بغیر کسی عذر کے 120 روز سے پہلے بھی اگر کوئی ساقط کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے. اور 120 روز کے بعد جب 120 روز گزر گیا
اور اس کے اوپر جان پڑ گئی، تو اب علماء کی تصریحات کے مطابق کسی بھی صورت میں اسے ضائع کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی بھی صورت میں، ایک صورت گنجائش ہو سکتی ہے، ایک صورت کہ ماہر ڈاکٹرز بالکل یقین کے ساتھ کہیں کہ اگر یہ ولادت کے زمانے تک پہنچتا ہے یہ حمل تو ماں کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان جا سکتی ہے، یقین کے ساتھ کہیں ماہر ڈاکٹرز، تو اس صورت میں گنجائش ہے۔ کچھ علماء نے گنجائش دی ہے، حالانکہ متاخر علماء کی تصریحات تو یہی ہے کہ نہیں، 120 دن گزر گئے، جان پڑ گئی، اب کسی صورت میں اسے ضائع کرنا اور ساقط کرنا، اس کا ایبارشن کرانا ہرگز اجازت نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء کی تصریحوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ماہر ڈاکٹرز یہ بالکل یقین سے یا ظن غالب سے کہہ دیں کہ نہیں، ماں کی جان کو خطرہ ہے، ماں کی جان جا سکتی ہے، تو اس صورت میں یہ گنجائش ہے کہ ایبارشن کرا دیں، کیونکہ وہ جو وجود ہے، وہ جو جان ہے، حکمی ہے، رحم کے اندر ہے، شکم کے اندر ہے، اور ماں کی جان سامنے موجود ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، حقیقی ہے، خارجی ہے، لہذا اس حقیقی اور خارجی وجود کو اس پہ ترجیح دی جائے گی، لہذا اجازت ہے۔ لیکن ایک صورت اور جو کہ سائنس کی ترقی نے جہاں بہت سارے فائدے ہمارے سامنے لائے ہیں، وہاں بہت ساری لعنتیں بھی ہمارے معاشرے میں پیدا کی ہیں سائنس کی ترقی نے۔ جب سے الٹرا ساؤنڈ جو ہے اس کا ایجاد ہوا ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے تو یہ پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس حال میں، کیا اس کے تمام اعضاء صحیح بن رہے ہیں، جب وہ پیدا ہوگا تو صحت مند ہوگا یا صحت مند نہیں ہوگا، کوئی اسے مرض تو نہیں ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے، یہ تمام یہ چیزوں کا پتہ الٹرا ساؤنڈ سے پہلے ہی چل جاتا ہے۔ تو عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ جب الٹرا ساؤنڈ سے یہ پتہ چل جائے، ڈاکٹر یہ کہے کہ بچے کے تمام اعضاء نہیں بن رہے ہیں، تخلیق کامل نہیں ہے، یا بچہ پیدا ہوگا تو نارمل نہیں ہوگا، اب نارمل ہوگا، اگر اس قسم کی باتیں ڈاکٹرز کہیں الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد، تو یہ وبا عام طور سے پھیل گئی ہے کہ ایبارشن کرا دیتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیے گا، یہ یقیناً بغیر کسی شک کے قتل نفس ہے، مرڈر ہے، اور اس کا گناہ وہی ہے جو قتل کا گناہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کسی نے 6 مہینہ 7 مہینہ میں کرایا اور پتہ چلا کہ یہ اعضاء مکمل نہیں بن رہے ہیں یا کوئی بیماری ہے، تو کیا وہ اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ مکمل 9 مہینے کے بعد تک بھی اس کے اعضاء مکمل نہیں بنیں گے؟ کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ ولادت کا زمانہ قریب آتے آتے تک تمام اعضاء بن جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ مرض دور ہو جائے، اللہ قادر ہے نا۔ لہذا ہرگز اجازت نہیں ہے، ہرگز، کہ اگر الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چل جائے کہ بچہ مریض ہوگا، اب نارمل ہوگا، اپائج ہوگا، لنگڑا لولا ہوگا، اس کے اعضاء نہیں بن رہے، اس کی وجہ سے ایبارشن کرنے کی اجازت ہرگز اسلام نہیں دیتا۔ یہ قتل نفس ہے، قتل کے برابر گناہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، قتل شرک کے بعد، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ۔ اور ذرا سوچیں نا، اللہ رب العزت نے ہمیں دیا اولاد کی صورت میں، اگر وہ ہمیں اپاہجی دے دے، مریضی دے دے، تو ایسا تھوڑی ہے کہ اس کی جان لے لینی ہے، جھیلنا ہے نا، صبر کرنا ہے نا، یہ اللہ کی جانب سے امتحان ہے، اس امتحان میں پورا اترنا ہے۔ اگر ہم اس کی جان لینے کی کوشش کریں تو یہ تو اللہ رب العزت کے امتحان میں ناکام ہو جانا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک عام طور سے طریقہ آج چل نکلا ہے، یہ اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلنے کے بعد ہرگز اس بچے کا ایبارشن کرانا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ اخیر تک اس کی جو
اس کے اعضاء ہیں مکمل ہو جائیں، اس کی خلقت کامل ہو جائے۔ تو یہ تفصیل تھی ان صورتوں کی جو صورتیں منع حمل کی مختلف صورتیں ہیں، کون سے جائز ہیں کون سے ناجائز ہیں۔ اب اس کے بعد 31ویں آیت کریمہ کے بعد اللہ رب العزت نے 32ویں آیت کریمہ میں زنا جیسے فحش مرض جو کہ ایک ناسور ہے سوسائٹی کے لیے، انسانیت کے لیے، اور جس کی وجہ سے انسان تباہی کے دہانے تک پہنچ جاتا ہے، تو اسی حوالے سے اللہ کا حکم ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، زنا بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِیلًا، اور انتہائی بری راہ ہے۔ یہ 32ویں آیت کریمہ ہے جس کے حوالے سے مکمل تفصیل ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک استدعا کریں گے کہ آپ حضرات وقت پہ تشریف لائیں تاکہ بیان پہلے شروع ہو، اور وقت تک جو میں ایک خاکہ بنا کے آتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے، وہ تمام باتیں میں بیان کر سکوں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔